اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ قریش کا بیان ہوگا، پہلے تلاوت اور پھر ترجمہ۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اب اس کا ترجمہ۔ اس لیے کہ قریش کو میل یعنی رغبت دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ موسم میں ان کو رغبت دلائی، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ بہت اہم ہے، بہت اہم صورت ہے۔ اس میں قریش کے لیے تو ہے ہی ہے، ان کا بتایا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو نعمتیں دی تھی قریش کو، اور ان کو رغبت دلائی، اور ان کی عزت اور حرمت جو ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی پورے عرب میں ایک ان کا نام تھا، ان کی عزت تھی، اور ان کے اہل حرم کہتے تھے سب عرب والے ان کو۔ تو ان کے لیے دونوں موسموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رغبت دلائی، یا ان کو یہ بات بتائی کہ دونوں موسموں میں کیسے وہ جو ہے وہ اپنی تجارت جاری رکھے گی، کیونکہ عموماً ایک موسم میں ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو جو سفروں پہ جاتے تھے، تجارتی سفروں پہ، دوسرے عرب تو وہ لوٹ لیتے تھے راستے میں۔ ان کی ایک عزت تھی کہ ان کو کوئی ان کی طرف نہیں آتا تھا جب اس سفر میں ہوتے تھے۔ تو سردیوں کے سفر، سردی کا جو ہوتا تھا وہ یمن کی طرف تجارت کے لیے چلے جاتے تھے، گرمی کا موسم ہوتا تھا تو شام کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔ تو یہ دونوں موسموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رغبت دلائی تھی، تو ان کی عزت اور ان کی جو حرمت تھی عرب لوگوں میں، تو وہ دونوں موسموں میں ان کو اجازت دیتے تھے جانے کی دونوں طرف، اور تجارت سے وہ بہت مال لاتے تھے۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اتنی نعمتیں دی آپ کو، اب یہ جو رب جس کا یہ گھر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نعمتیں ملی، اس کی بندگی کرو۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مبارک گھر ہے اور وہ جو مالک ہے اس کی بندگی، ہمیں بھی یہ یہاں سے ترغیب ہے کہ رب کی بندگی کریں ہم، اور اس رب کی جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ کہ مکہ میں تو اتنا کوئی ہوتا نہیں تھا کھانے پینے کا، کوئی زراعت وغیرہ کا نظام، یا بہت کم کھجور وغیرہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی، باقی تو باہر سے ہی آتی تھی۔ تو وہ یہ جو تجارتی جاتے تھے سفروں پہ تو یہ لے آتے تھے، بہت مال بھی لاتے تھے، ظاہر ہے کھانے کی چیزیں بھی لاتے ہوں گے جو پھر تقسیم کرتے ہوں گے حرم میں لوگوں کو، قریش اپنے قبائل کے لوگوں کو بھی۔ اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے نعمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا خوف سے امان بخشا تھا۔ اور باقی جو عرب تھے ان کو خوف ہوتا تھا، راستوں میں جب جاتے تھے تو لٹ جاتے تھے۔ ان کی عزت تھی، ان کی حرمت تھی، یہی اللہ کے گھر کی وجہ سے، تو ان کی طرف کوئی نہیں آتا تھا، ان کو بہت امان تھی، مکہ کے اندر امان تھی۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ اس شہر کو امن جو ہے وہ والا شہر بناؤ، اور اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوا تھا کہ یہ تجارتی جو مال لاتے تھے اس سے وسائل سے وہ کھانا بھی لے آتے تھے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس شہر میں بذات خود ایک بڑا امن کی ضمانت تھا، کہ جب اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے تو ایک جو ہے نا حکومت یہاں پہ قائم ہو گئی، اور لوگوں کا ایک خوف تھا کہ اب ان مسلمانوں جو ہے ان کو کسی طرح سے تکلیف نہیں دے دی۔ تو بہت امان ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا یہ سب انتظام۔
تو پھر اللہ تعالیٰ توقع بھی کرتا ہے قریش سے کہ اس گھر کا جو مالک ہے اور جس کا یہ گھر ہے تو اس گھر والے کی بھی جو ہے بندگی کی جائے. بندگی کا مطلب اس کے احکام جو ہیں اس کی پیروی کی جائے، ان پہ چلا جائے. اطیع اللہ اور اطیع الرسول جو بار بار آتا ہے قرآن میں، تو اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے اس کی اطاعت کی جائے. یہ ہے اصل میں بندگی جو یہاں پہ ذکر فرمایا. تو یہ ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ہم بھی بھوکے ہوں. جب انسان تو ہے ہی بھوکا، اللہ کا دیا ہوا یہ سب کچھ ہے. جب بھی کھانا کھاتے ہیں، جب بھی بھوک آپ کی ختم ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہمیں، جو ہے ہماری بھوک ختم کرنے کا جو انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نوازا. جو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ اسی کا دیا ہوا ہے، تسلیم کرنا چاہیے. اور کتنے بڑے خوف سے ہمیں امان دیا، دشمنوں سے امان دیا ہمیں. ہماری فوج ہے، ہماری جو حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہوا ہے، اور اپنے گھروں میں ہم سلامتی سے رہتے ہیں. جبکہ بہت ایسی جگہ ہیں جہاں کہ سلامتی نہیں ہوتی، کوئی نظام نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ملک عطا کیا. ملک کے اندر ایک نظام ہے، ایک پولیس ہے، ایک حکومت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نظام کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا عطا کیا یہ نظام، تو ہمیں سکون ہے، ہمیں حفاظت ہے. گھروں پہ باہر بھی جاتے ہیں تو حفاظت ہے. تو یہ ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تھا ہی تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حفاظت دی، ہمیں گھر کا سکون دیا، گھر کے اندر حفاظت دی، ہم اس کا شکر ادا کریں. اور بے حد سبق، اس میں 4-5 سبق ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رغبت دیتا ہے نیک کاموں کی بھی، تجارت کی بھی، یہ ایک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس نے جو نعمتیں عطا کی ہمیں، وہ ہم اس کے جو مالک ہے اس گھر کا، اس کا شکر ادا کریں. بھوک پیاس میں وہ کھانا کھلاتا ہے، پلاتا ہے ہمیں، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے ہمیں امن امان میں رہنے کی جگہ عطا کی، اور اس کا شکر ادا کریں. تو بہت ہے ہمارے لیے، 5 ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، تو ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا اجر ہوگا. ایسے جو ہے اس کو سمجھیں. اس صورت بے حد اہم صورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی سننے والے ہیں ان کو اس صورت کو صحیح مفہوم اور گہرائی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. وبشر محمود شاہ. السلام.